ان الارض للہ نورثها من یشاء من عباده صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرۃ لا یبقى من ذنوبہ ذرۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ چشم بندو گوش بندو لب بھی بند، چشم بندو گوش بندو لب بھی بند، گر نبینی سر حق برما بخند۔ ذویل احترام واجب القدر علماء کرام، میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ اے ذکر پاک دی کچہری قبول کرے۔ علم وڈی اعلی دولت ہے، علم سونا ہے، اگر نال عمل ہوئے تول سہا گئی۔ اللہ علم تے عمل نصیب کرے۔ مولا علی سے فرمائے رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اساں اللہ دی تقسیم دے اتے راضی ہیں، اللہ جاہلاں کو دنیا دی دولت دیتی ہے، میں علی کو اللہ علم دی دولت دی۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ۔ مال او دولت ہے جے کو خرچ کرو کھوٹ ویندی ہے، علم او دولت ہے جے کو خرچ کرو ہتھوں ودھدی ہے۔ اللہ آپ کو علم نصیب کرے، اپنی اولاد کوئی اللہ علم دی دولت عطا کرے۔ شماریات الیادن دنیا دی آبادی 6 ارب ہے، پاکستان دے شماریات الیادن 20 کروڑ تھی گئی آبادی۔ مولا علی فرمیدن نہ میں 6 ارب جاننا نہ میں 20 کروڑ جاننا، مرد دوئن۔ مولا علی فرمیدن مرد دوئن، ایک پڑھن والا تے بیا پڑھاون والا، باقی کچرا ہے علی دے گناہ ہی نہ گنو۔ گنو سے مولا علی فرمائے میرے گناہ ہی نہ گنو۔ نہج البلاغہ اے او کتاب ہے جڑے مرشد مولا علی خطبے پڑھ دیاں جمعہ دے اوتے، جمعہ دی تقریر کو نوٹ کیتا ویندا، نوٹ کر دے کو جمع کیتے نے، اون کتاب دا نام رکھے نے نہج البلاغہ۔ ہن نہج البلاغہ کیڑی کتاب ہے جن دے وچ کیا بیان کیتے نے؟ مولا علی دے جمعہ دے خطبات۔ مولا علی چونکہ آپ سارے سنی منن والے ہیں مولا علی کو، چونکہ آپ عقیدے والے ہیں جو آپ حضرت علی المرتضیٰ کو نبی دا ویر ہی مننے ہیں۔ حضور فرمائے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، بھئی حدیث ہے کہ حضور فرمائے یا علی انت اخی و انا اخوکا، علی تو میرا بھیرا ہے میں تیرا بھیرا ہاں، علی تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہاں۔ آکھو مولا علی نبی دا ویری ہے، صحابہ دا مشیری ہے، نبی دا وزیری ہے، مومنہ دا الحاوی للفتاوی والا لکھ دے، الحاوی للفتاوی والا لکھ دے۔ اللہ سے ہی فرمے دے اگر سارے لوگ علی دی محبت وچ متفق تھی ونجن، ہاں میں کو دوزخ بناون دی ضرورت ہی یہ نو صحیح۔ الحاوی للفتاوی والا لکھ دے، اللہ فرمے دے میں کو تو دوزخ بناون دی لوڑ ہی کہنی، اگر سارے لوگ متفق تھی ونجن علی دی محبت وچ۔ لوگ اتفاق نہیں کیتا، داڑھی رکھی ودن، کلمہ ہی پڑھ دن، علی واسطے سڑ دن۔ میں تو دوزخ بنائی ہی واسطے ہے جڑے علی واسطے سڑ دن، ایتھ نہ سڑن، اگا ہی نہ دا انتظام کیا۔
کیا بات ہے. نہج البلاغہ دے وچوں ایک تحفہ تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیواں. یہ سن دے کہیں کہ جا نعرہ لگتا علی دا پہلا نمبر آدھے نہیں میں کہیں کہ جا اشتہار اندر نہیں چکر ہوں گے. ٹھیک ہے وہ آخر لیکن میں مولا علی دا فرمان پڑھتا پیا. میرے نال علماء بیٹھے جید علماء میں دا طالب علم. مولا علی فرمائے ملم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. مولا علی فرمائے جرا میں کو چوتھا خلیفہ نہ مننے ہوں دو تے رب دی لعنت. اے نہج البلاغہ ہے. مولا علی کیا فرمائے میں کو کتنا خلیفہ چوتھا منو. علی خود فرمے دے میں کو چوتھا منو اے آدھے علی دا پہلا نمبر این دی منو علی دی منو. دسو یار اے آدھے پہلا نمبر تو جواب اے ہے الزامی جواب علماء بیٹھے جائز ہوندے دیوان. ایک آچھا علی دا پہلا نمبر ملانگ دے لے گال کی تھی. ایک سنی بھی ملانگ ودن ایک سنی ملانگ اٹھی کھڑا جی والا کو کہ علی دا پہلا نمبر وہ کہ بالکل ٹھیک ہے علی دا پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر خدا دا تیجا. ہاں جو تسا نمبران دی ترتیب ہی تھا شروع کر دی تھی ایویں توال اگے دے ترتیب چلنی ہے کچھ. ہاں ہاں تا دوہے ملانگ اوہی گھام کیتا دے اوہی گھام. مولا علی کیا فرمائے میں کتنا خلیفہ ہاں. اگر اے ملانگ پکائی ودے چوتھا نیمنے دا پہلا نمبر تھوڑی جی راہبری دی کر دیو. ایک واقعول تھوڑی جی راہبری طریقے ہاں علی دا پہلا نمبر ہے نہ بالغ بچوں دے وچوں کلمے پڑھانے چ مولا علی دا پہلا. ٹھیک ہے مولا علی دی عمر 10 سال آئی جلے حضور دا کلمہ پڑھے نے نابالغ لوگاں دے وچوں مولا علی دا پہلا نمبر ہے. حضور دے کلمے پڑھانے چی پہلا نمبر ہے. رب کنو اس طرح حاصل کرنے چی. کیا بات ہے یار. مولا علی کمال نکا دیتی فرمے دن مرد ہیں نیڈو ایک پڑھانا لا دیا پڑھاونا لا اے تا مردن باقی کچرائے نہ ہی نہ کیوں. یہ نو صحیح. میرے نبی سے ایک جڑے حضرت ابو ذر غفاری کو ارشاد فرمایا یا ابا ذر اغد عالمن اے ابو ذر تیری صبح تھی وے تا این حال تھی وے جو تو عالم ہو. اگر عالم بن منجے فابہا عالم ہی نہیں بھی بن سکتا آؤ متعلمن وال تو طالب علم بن دے علم پڑھتا بیٹھا ہوئے تیری صبح تھی وے ہی حال تھی وے تو عالم ہوئے یا متعلم. اگر تو متعلم طالب علم بھی نہیں بن سکتا نبی سے فرمایا آؤ سامعن تریجا درجائی عالم علم پڑھے دا بیٹھا ہوئے متعلم پڑھتا بیٹھا ہوئے تو نال بائے دے سون وہ علم دی گفتگو سون وٹھے دی واہ ٹھڈی لگ دی. بارش وسے ٹبے سنتا پور ٹھڈی واہ بہاول پوری پوج گئی. اساڑے مار کا دن زنا نہیں آدن اریاج کہیں دا وٹھے. عالم گفتگو کرے سی علم دی طالب پڑھتا بیٹھے تو سون بیٹھا وٹھے دی واہ تیرا ہاں ہی ٹھڑے. ترائے حضور نے فرمایا ابو ذر عالم بن متعلم بن سامع بن. اگر تیرے کول سنن دا ٹائم ہی کہیں نہیں عالم کول مجلس وچ بہن دا ٹائم ہی کہیں نہیں حضور نے فرمایا آؤ محبن لہو بل تو بڑا جت ہوئے پڑھن پڑھاون والے دی دل وچ محبت ہو. محبت رکھ علم پڑھاون والے نال علم پڑھن والے نال. حضور نے فرمایا چلو پڑھن پڑھاون والے دی دل وچ محبت تا ہوے. چوتھے درجے تے رل ون ولا تکن الخامسہ پنجواں نہ بنی
عالمہ دا دشمن نہ بنے، پڑھن پڑھاون دا ویری نہ بنے، فتح لک بل تو ہلاک تھی۔ پنجویں درجے کنو روکے نے، 4 درجے فرنے رہے، اللہ انہاں 4 درجے چوں جتی درجے عطا چا کرے آپ کو قبول۔ علم کے دی اعلیٰ دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بیٹھے ہیں، یمامہ دے وچوں مسیلمہ کذاب لعنتی خط لکھا حضور علیہ السلام کو۔ ان خط لکھا ہوا کہ ان الارض نصف لنا و نصف لکما فالقریش لا ینصفون والسلام۔ وہ کہ صحیح ساری کائنات ایک نبوت کا دعویٰ نہ کرو، ادھی زمین تواڈی ادھی ساڈی، قریش انصاف نہیں کریں دے، تسا ساکوئی کلمہ پڑھاون دیو، ساکو لوگوں کو چلاون دیو، سلام۔ حضور خط پڑھیا، حضور نے فرمائے آدھے مسیلمہ کذاب، ادھی زمین ساڈی ادھی تواڈی، قریش انصاف نہیں کریں دے۔ میرے نبی خط دا صحابہ کو فرما کاغذ چاہو، جواب لکھا، حضور نے فرمایا ان الارض للہ۔ حضور نے کیا لکھا جواب ہے کہ زمین اللہ دی ہے۔ وہ آکھا نا ادھی زمین ساڈی تے ادھی تواڈی، میرے نبی جواب ہے کہ ایک آدھا لکھی، حضور نے فرمایا ان الارض للہ، زمین ساری اللہ دیے، نور سہا من یشاء من عبادہ، اللہ دی مرضی اپنی زمین دا جے کوئی وارث بنا دے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سرکار نے جواب لکھا، سجدہ صحابہ کو، مولا علی تو آگے، حضرت ابوبکر صدیق آگے، حضرت خالد بن ولید بیٹھن، چوکی دے صحابہ بیٹھن۔ حضور نے فرمایا اعلام تی میرے کو خط لکھے یمامہ وچوں، یمانی چوں، میرے وصال دا وقت قریب آگے، حالی کچھ نہ کرو، میرے انتظام وچ رواہے، میرے وصال کفن تدفین کو جلے فارغ تھی واہے، فوج بھیج دیں کو یمن وچ قتل کرائے، ایکو قتل کرائے۔ مدینے وچوں صحابہ کرام دی فوج غلام پاک رسول دے ٹرین 30,000، کتنی بندے ٹرین؟ 30,000 بندے ٹرین، جن ویلے یمن یمامہ وچ پہنچے، اگاں وانجے ڈٹھے نے تا حیرانی تھئیے، اون لانتی دی فوج 80,000 تلواراں چاہ دے میدان وچ کھڑے، مقابلہ کرنے واسطے آئے کھڑے، اون دا کلمہ ہی ڈھیر سارے بندے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ جے کو میرے نبی امین الامت دا خطاب دیتے، فرمایا میری امت دا امین ہے حضرت ابو عبیدہ۔ حضرت خالد بن ولید جے کو میرے پاک نبی سیف اللہ، اللہ دی تلوار دا خطاب دیتے۔ کی میں کروں بابا، آپ دا 30,000 ہیں، 80,000 ہیں، ڈبل کنوں زیادہ ہیں، جنگ کروں یا مصلیحت ہے جو حالی تاخیر کروں، فوج پیچھو انتظام کر دے ول لڑوں؟ ابو عبیدہ حالی مناسبت نہیں، جنگ جذبے نال نہیں لڑی دی، جنگ اصول نال لڑی۔ حضرت خالد بن ولید جو کھڑے نے فرمایا ابو عبیدہ میں کو اصول نہ سمجھا، میں کو ایک گال نہ کر، جو فوج دی تیاری تھی وہ برابر دی فوج ول لڑوں۔ 30,000 صحابی این مدینے چوں، وہاں این اگو 80,000 ہے، یعنی اگو 80,000 ہے، یعنی 29,900 92 بندہ تو جھل ہی 80,000 نال مہی کو خالد بن ولید لڑنا دیا۔ کیا بات ہے یار! اللہ قرآن مجید فرمائے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تھوڑیاں جماعتیں ہی کہیں ویلے وڈیاں جماعتاں کنوں ڈاڈیاں تھی ویلے، میں کلہ لڑدا بوش دل نہ کر سکوں، تو
فوج تھوڑی ہے، کیا ہے فوج تھوڑی ہے؟ اے 80,000 بندے واسطے وہی کو خالد بن ولید کافی، وہ جڑے کمزور تھے کھڑے ڈھلے تھے کھڑے وہی مسلمان ترکے تھے. حضرت خالد بن ولید فرما میدان کھڑے ہوئے دشمن سامنے، دشمن دے سامنے کمزوری دی گل مارو نعرہ تکبیر. حضرت خالد بن ولید جو کہنے لگا نعرہ تکبیر. آپ اتھا ہی ہوا دے ایویں نعرہ ماروں آ تو امید کھڑا نہیں دے نا، ایسے ہی آپ کو کھڑا دے نا بھلا میدان ہے. شکر ہے پیچھے آپ پیدا تھے آئے، آپ رسوئی کو بچ گیا جی دھکے دے پیچھے میل چھوڑے نا کہ کرم سہی چکرے تو ہونی آپ حضور دی غلامی واسطے ہیں دا حاضر. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ چنگے نے. اللہ تاری آواز برکت پاوے، اللہ تاری صحت برکت پاوے. مسلمان نعرہ ماریا ظاہر اے بندہ 500 ہے تے او 30,000. جواب تو نے زبردست آسمان نال آواز بن گونجی. مسلمہ کذاب دی فوج کھڑی انہاں کہو مسلمانہ نعرہ تکبیر مارے پتواڑا کوئی مار گئے تو صحیح مارو، اللہ دا سارے دا سمجھا ہے مارو. او جو کھڑے ہم تھے ظاہر ہے انہوں نے بندہ جو زیادہ اچھا تھا انہوں نے کہا نعرہ تکبیر مارو تو جواب دیتا اللہ اکبر. وہ بندے جو زیادہ نا آواز زیادہ آئی. حضرت خالد بن ولید فرمایا او ختم نبوت منکر مسلمہ والے اساں ختم نبوت محافظ. نعرہ دوہاں دا ہکو ہوئے ماچ دا لوڑ گیا، نعرہ ہکو دوہاں دا منکراں دا ہکو تے محافظاں دا ہی. فرمونے بابا جی نعرے نال لوڑ مچ گئے نکھیڑا نہیں تھیا اے کونن ہن نعرہ او مارو جے دے نال نکھیڑا ہی تھی وے. کیا بات ہے صحیح. حضرت خالد بن ولید نعرہ رسالت. اللہ تاری آواز برکت پاوے، تاری صحت برکت پاوے، سکھے رہو. حضور دا نام بلند کیتے ہوئے اللہ تو کو بلند کرے، نبی دا نام دا اویں بلند ہے. ورفعنا لک ذکرک جیندے ذکر کو بلندی رب کرے وہ تو اویں بلند ہے. آکو حضور دے نام کو بلند کرن والے کوئی اللہ بلند کر دے دے. کیا بات ہے. نعرہ رسالت. ہوں جلے انہاں نعرہ رسالت ماریا خالد بن ولید نے 30,000 بندے دے جواب آ نعرہ رسالت تا جمع غفیر ہوئے جذبات ہوئے ایمان دی قوت ہوئے تو سارے چیزیں رلوے نہیں چس بنی. انہاں دا 80,000 بندہ کھڑا انہاں کہا مسلمانہ نعرہ مارے رسالت تا تو صحیح مارو. نعرے دا جواب نعرے چ دیو نا. انہاں دے جڑے لیڈر کھڑے انہاں کہا مرو. اے مسلمان جلے آدھے نا یا رسول اللہ ڈائریکٹ نے دی آواز مدینے پہنچتی ہے. مدینے والے رسول کو سڈے نے آپ جلے مدینے والے رسول دا کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ مسلمہ دا پڑھی کھڑے آئے، رسول بیا بڑھائی کھڑے آئے. نعرہ ہونا دا مارو نبی نوائے تا نعرہ نو بناؤ. اسا نعرہ رسالت اینی مریں دے جی میں اے مریں دے کھڑے اے نعرہ رسالت تا انکار یمامہ ہی تو شروع. یمن دے وچوں یمامہ ہی تو شروع تھے اتھاؤں منکر اے ہون ملا چگڑے دا ودے اے کیڑے باغ دی مولیے ہی دے وڈ کے ہی میں چگڑے دے. اچھا نعرہ نہیں مرے دے کھار گئے. آئے ہے اللہ اکبر. وہ ایک جا بندہ اٹھی کھڑا میں کو آکے کاری صاحب میں کہ جی صحیح آکے تو سجے لے آدھے نا نعرہ رسالت جواب یا رسول اللہ میں کہ آدھے آئے آکے 313 رسول میں کہ حق کے آکے وقت تسا نا ہی نہیں وگین دے کیڑے رسول کو سجے سے میں کہ حق کے وجہ جلے تسا آدھے یا رسول اللہ 313 رسول سیر چاہ دے دے دھن کہ کو سجے نے میں کہ یہ گال لکھ دے
یا گال لکھ دے او کیوں سارے نبی سر چادر دین کیڑے رسول کو سدے دے میں کہ یہ لکھ آ کے لکھاں کیوں میں کہ تیرے وڈ کے آ جان مار کر مٹی میں مل گئے شکر ہے تم منی دے کھڑے تو پٹڑی دے چڑھے دے کھڑے جو سیر چاد دے دے تو زندہ ہے زندہ سیر چاد دے دے زندہ ہی منی کھڑے ساڑا نارا پوجو نہیں منی کھڑے نارا پوج دے تا سن دن تا سیر چاد دے دن ڈھیر گالی منی نے لکھ پیچھا پھر لگ گیا آخر نہ میں کوئی دس نہ تو سجوا دے وے یا رسول اللہ رسول 313 نہ نہیں وے گندے کیڑے رسول کو سجے وے میں کہ کملیا کلمہ کیندا چلدا پیا شریعت کیندی چلدی پئی ہے قانون کیندا چلدا پیا زمانہ کیندا ہے تیرے دماغ وچ نہیں آندی 10-15 سالی بار کھڑے چنیاں وچ نا تے کھال وچ بال ستے پن جیڑا بال ہی روے ہوں دی ماں کو پتہ لگ ویندے میرا بال اوے ملا میں کہ بوڈ مرے زال کو پتہ لگ ویندے آمنہ دے لال کو پتہ نہیں لگدا جو کیا بات حضرت خالد بن ولید منہ کیتے مدینے دو ڈٹھے نے یا رسول اللہ دے نعرے دے بعد مسیلمہ کذاب دی 80,000 فوج باغ وچ وڑ گئی باغا بہوں وڈا 80,000 بندہ وچ ما گیا پھاٹو کر گئی نے بند کافر ختم نبوت منکر محفوظ نبی دے صحابہ غیر محفوظ کھڑے حضرت خالد بن ولید ڈٹھا اے نویں چال چلی نے سا پردیسیاں ہی کھاؤندے رہن والے چلا کی کر دے باغ وچ وڑ گئے مدینے دو منہ کیتے آدھے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا بندے ڈھیر آئے بیٹھے عاشق بولے دے نہیں صرف باقی ٹھیک ٹھاک ہیں صرف بولن دی کمی ہے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کیا بات ہے ہمیں تو بس یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساکو دنیا دے بیا کوئی آسرا کہنی آسرا ہے بس تمہارا یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا کیا بات ہے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا غلامان محمد صلی اللہ روز محشر یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا روز محشر ان کا نعرہ یا سنو جی قیامت والے دہاڑے حضور کو پوچھا گیا جو امتاں دا سارے کٹھے ہوں سن رش ہو سی بھیڑ ہو سی تو آپ کو کیویں پتہ لگ سی جو اے میری امت ہے حضور نے فرمایا میری امت نماز پڑھ دیے جتھاں جتھاں وضو دا پانی لگ دے انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے
انہاں دے وضو والے اعضاء نورانی ہو سن. بولو تو صحیح کیا ہو سن؟ چمک دے کھڑے ہو سن، اعضاء نورانی ہو سن. قبلہ بے نبیاں دی امتی دا ایک دو نمازاں کوئی ترے نمازاں پڑھ دیتا ہن وضو تو وہی کرنے ہیں. حضور نے فرمایا وضو دا ثواب ملسی، نماز دی برکت رحمت انہاں کو ملسی، لیکن وضو دے اعضاء فقط میری امت تے چمک. کیا بات ہے. نبی صحیح دی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، بندہ مار ونجے جلے کو غسل دیو نا، جلے کو کفن پواؤ 8 بازواں کو خوشبو لاؤ. کتنی بازواں دے خوشبو لاؤ؟ جلے سجدہ کریں دے وے نماز دا 8 بازو سجدے تے زمین دے لگ دیں. 2 پیر، 2 گوڑے، 2 ہاتھ، 6 متھا دے نک، 8 آزا لگ دن. فرمائی نہ 8 جئی دے خوشبو لاؤ. اجن جنازہ قبرستان کنو باہروں ودا ہوئے تے قبراں لے آکھن وہ نمازی روح آ گئی ہے. تے جلے آپا کو چاہ دے ویسے نہیں تے قبراں لے کیا آکھے سے ہن چپ کر کے وے ذری سیانے دے ہی وے بلیں دے نہیں وے، سیانے ہی وے بلیں دے نہیں وے. کمال دی گل ہے. ہاں اے مسیت نالو لنگھے. اے مسلمان مسیت کو کھڑ دے دروازے کو ہاتھ لا دے چومے نے آدن تو ٹھیک کھڑی. ساڈے بزرگاں جتھاں تے کو بنوائے سونا بنوائے اللہ تے کو رنگ. کمال. مسیت کو چومے سے اندر قدم نہ رکھے سے نماز نہ پڑھ چومن دے بعد. اللہ مسیتاں آباد کرم دی توفیق عطا کر. کیا بات ہے. میرے پاک نبی فرمائے جرا عصر دی نماز تے عشاء دی نماز اے منافق واسطے بھارے. فرمایا جرا بندہ عصر دے عشاء دی نماز نہ پڑھے میں آمنہ دے لال دا دلہ دے اندے جھگے کو بھالا دے. اللہ اکبر. بھالا دے. حضور فرمائے دن جلے بندہ نمازی سجدے دی حالت چون دے میرا پاک نبی فرمائے دے میرا اوملے کو محبوب ہوں دے. میں کو ڈاڑھا پیارا لگ دے نمازی بندہ. کیوں بھائی جرا نبی دا محبوب بن ونجے گال ہی بن گئی. کامیابی تھی گیا نبی دا جو محبوب بن گیا. ایک کیڑی شاید جری محبوب بنے دیا کو نماز. اللہ آپ کو نمازی بناوے. کمال دی گل ہے صحیح. ہون حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں حیران کروں تے کروں کیا. حضرت برا ابن عازب آگے حضور دا صحابی ہے حضرت برا ابن عازب وہ آگے ہوا کیا. حضرت خالد صحیح گھبراؤ نا اندر چلے گئے پھاٹک بند کر گئے نے مسائلمہ کذاب دے بننا ڈالیا. تسا من جنیک بناؤ ایک کھمبانی من جنیک چمبے کو بلاؤ جی میں جٹ کھمبانی گھما دے جھار کو وٹا مرے دے. تسا کھڑو ہی تھائی کھمبانی چمبے کو بلا دے میں کو بھوکا دے ستو باغ. ہائے 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 ہائے. انہاں کیا خالد بن ولید دے نا بابا نا 80,000 دشمن تیری بوٹی بوٹی کر دے سن کیما کیما کر دے سن میں تے کو اپنے ہتھے دشمنوں دے حوالے کراں. حضرت برا ابن عازب دے قبلہ اج تمے کو جھریٹ نہیں آونی. کوئی پٹا لکھائی ودے ضمانت کی تھی کہ جھریٹ نہیں آونی. دشمن 80,000 ہے او تو نال کیا حشر کرے سی میں کو جھریٹ نہیں آونی. حضرت برا ابن عازب دے قبلہ گالے ہے میں کنو سنو جانے دسو جانے پاک نبی مسجد نبوی دے اندر منبر دے فتوحات تے خبراں بیٹھے دینے ان. صحابہ کو فرمائے دے جان لوگو ایران فتح تھی سی عراق فتح تھی سی شام فتح تھی سی مصر جلے فرمائے دے جان فتوحات تے خبراں فرمانے لوگو مصر دا مال غنیمت جے لیا سی
مسجد نبوی وچ ٹگ لگا پیا سی حضرت عمر دا دور سی میں سامنے بیٹھا فرمانے برا ابن عادب حضرت عمر تے کو مصر دے مال غنیمت چوں گنڈی باد دے سامان دی چوے سی سامان اسی زیادہ تے تو برا ابن عادب بندہ ہے کمزور تیری گردن جھکی تھی سی میں تیری گردن کو جھکا تھی دائی دیتا واہ مدینے والے تیری نظر نگاہ مصطفیٰ کیا بات ہے قبل حضرت برا ابن عادب آدھے قبلہ اجن مصر فتح تھیا کوئی نہیں مال غنیمت مدینے کی آیا کوئی نہیں میں گنڈی پاتھ دے عمر میں کو چوایا کوئی نہیں کائنات کی گال غلط ہو سکتی ہے محمد دا فرمان جب تک میں مصر دا مال غنیمت مسجد نبی جو چاہ دے گھر نہیں پچامنا ایتا 80,000 کافر میں کو تا ازریلی پہلے نہیں مار سکتا کیا بات ہے یار کیا بات ہے بڑی گال ہے بھائی حضرت برا ابن عازب دی بہت بڑی گال ہے میں کہا گارنٹی تے زمانت تے سٹوں میں کو آج میں کو جھریٹ ہی نہیں آمی حضرت خالد بن ولید فرمایا گال ٹھیک ہے جی آدھا کرے حضوری کو گارنٹی دیتی تول کو جو ہونا نہیں پلا ہوئے کو من جنی کے پلہا دی تو نے کھمانی جنگ دے طریقے ہیں پلہا دی تو نے گھما دے سٹوں نے آپ بارو تے برا ابن عازب اندر جو گیا ہن تو بندے کہ اتو ہیں ڈھٹا انہوں نے کہا اے جو ہاں یہ کیا کیتا یہ کہ واحد واحد اسنان اسنان واحد واحد اسنان اسنان واحد واحد اسنان ایک ایک دو دو ایک ایک انہاں کہ ہاذا مجنون ہاذا دا مجنون ہے یہ کو چھوڑ دیو حضرت برا ابن عازب آدھے میں کو انہاں مجنون چا بنایا میں تلے لائے دے بھاجی پیوں پھاٹو اندرو آدھے کھول دی تم وڈا پھاٹو کھلیا میں کہ آؤ 30,000 آؤ اندر اچھا سنو حضرت برا ابن عازب آدھے میں پھاٹو کھول دیتا میں کہ اندر آویں جو سارے 30,000 اندر آگے حضرت وحشی انہاں حضور دا کلمہ پار کی دی حضور انہاں دا کلمہ قبول کیتے حضرت وحشی نے وائن دے مسیلمہ کذاب کو قتل کیتے سنی میں صحیح او جھوٹے نبی کو قتل کر دیتے نے حضرت وحشی آدھے رومن پائے گئے حضرت خالد بن ولید پوچھا آج خوش رہی ہے جنگ جیتی کھڑے ہیں کہ تو روندہ بیٹھے جنے روندہ ہی واسطے بیٹھا میں حضور دے چاچے حضرت امیر حمزہ کو جنگ احد میں وحشی قتل کیتا واقعی مدت کے بعد میں حضور دی بار گائے چاہیے سین قدم کرائے میرا کلمہ قبول کر کیتا میں کو کلمہ پڑھوں نے فرمونے وحشی تیرا کلمہ قبول ہے لیکن غب وجہ کا انی میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے سامنے پیچھا بیٹھا کر پاسے دے بیٹھا کر میرے آنکھی دے سامنے نہ بیٹھا کر میں تے کو دے دا میں کو چاچے دی لاش تے پوٹ لیا میرے چاچے دا مسئلہ کیتا ہاوے حضرت امیر حمزہ دے ناک مبارک اکھی مبارک دانت مبارک کان مبارک جگر دل دے ٹکڑے ٹکڑے کی تو ہے اور میں وحشی تا ہنتا دے آنکھیں لگ دے میرے چاچے دا مسئلہ کیتا تے کو دے دا میں کو چاچے دے پوٹیاں یاد آنے تو میرے سامنے نہ بہیں بھامے تیرا کلمہ قبول ہے جنت مل جی پر میرے اکھی دے سامنے نہ ہوئے سن دے بیٹھے ہوئے اور جیدہ کلمہ قبول کی تھی بیٹھے وہ کوئی فرمینن تو میرے اکھی دے سامنے چاچے دا قاتل اتنا تکلیف دے دے تے جرا نواسے دے قاتل ہیں ایسو یار یا میں غلط تھا بیٹھا یہ میری گال غلط تے دا آخر دو غلط تے نبی دی آل کو 4 جارے پیاسا کینی تڑپایا گیا کربلا وچ 4 جارے پانی بند ہے تھے یا نہیں کیا تھے اچھا پانی بند کرنے والے یہودیان کے عیسائیان نہ ہوئے نہ یہودی نہیں ابا چپ کر بھائی سن اے پانی بند کرنے والے آخو کلمہ نبی دا پڑھتا کئی سو قرآن دے حافظی اے سارے جاہل کھڑے ہیں مولا علی دے پیچھو جمعہ پڑھانا لیا مولا علی دے تقریر سنانا لیا ہن مگر جدن بے حیائی ہے آنکھوں وال آنکھ دے وچوں سنیان ختم تھی گئی ہے
وال تلواراں اوہ چئی کھڑیاں تیر اوہ چئی کھڑیاں منگل دا ڈیاں آج کیا ڈی ہے منگل کاری صاحب اتفاق کی گال ہے جی اتفاقی گال آ ونجو کو قبول کرو اج منگل دا ڈی ہے کربلا وچ جڈن نبی دی آل دا پانی بند تھیا منگل دا ڈی تھا 7 محرم آئی بروز منگل 8 محرم آئی بروز بدھ 9 محرم آئی بروز خمیس 10 محرم آئی جمعہ دا ڈی آئی 12 اکتوبر آئی 12 اکتوبر آئی اشورے دا ڈی سن 61 ہجری اللہ اکبر میرے پیارے دوستا یزیدی جماعت 72 تن کو تڑپا تڑپا کے قتل کر دیتا واہ نبی دی آل تیرے صبروں کو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اور تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام میرے پیارے دوستو نبی دی آل دا 4 جارے پانی بند کرن دے بعد تڑپا تڑپا کے قتل کر دیتے نے والے اور ہاں دیکھو میں دو جمعہ دا دی ایک شہید تے جمعہ دا دی بوقت جمعہ چھان چھان دا دی دو اتوار ترائے سوہار چوتھی دی بہار آئی یزیدی جماعت کربلا وچوں قید کر دے اہل بیت کو ٹریے آکو چوتھی دی بہار آئی لاشا تتیرے تے اجن پہ ایکسیڈنٹ تھی ونجے ڈھائے پوے تو بندے آرے پارے والے ہمسائے کھٹ چاہ دے مسلمان نے ایک تلے نہ رکھو ایک اوتے سماؤ چا کھٹ دے یارو کٹانے تے مہانے موچی دے پاولی ایکسیڈنٹ تھی وے ان کو 4 پئی ملویں دیئے جرا نبی دے موٹھا دے باندھاری ہے او دے واسطے 4 پئی نہیں دسو یار جے کو رسول موٹھا دے چاوے او دے جنازے کو موٹھے دے والا کوئی کہے قبر کھٹن والا کوئی کہے نہیں جنازہ پڑھن والا کوئی کہے نہیں میری ریاست بہاول پور دا ایک بندہ ہے فوجی ہے ان دی کلم وچ بڑا وزن ہے اندازہ تساں آپ لا گنو اون بڑے وزن نال گال کیتی ہے آدے جواب دے کربلا دی دھرتی جواب دے کربلا دی دھرتی بطول دا کاروان کتھے او تمبو کتھن کچاوے کتھن او سارا سازو سامان کتھے اے میں دھی پئیے او ترکے گانے دس سیریاں والا جوان کتھے او بدھنا پہ تھیا او پیگا پہ تھیا 10 چھوٹن والا جوان کتھے اللہ اکبر کمال یار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو آدھے جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو عالم او اگے حسین دے مردے او
اگر من دے بیعت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے اوے ہر وانگے رنگ لگدا وے باہو جے پلہ حسین دا پھڑ دے سنتے بیٹھے ہوئے گل ہے نبی دی آل نال ظلم ڈاڑے تھے سلطان باو صاحب ڈٹھے ہوئے نا کربلا والوں دا ذکر کیتے نا یہ ذکر ایڈا بڑا برکت لائے یزید جمعہ پڑھنا ہے بیٹا خود دمشق دی جامع مسجد ہے دمشق دی جامع مسجد صحن دے ادھ مدار ہے حضرت یحییٰ نبی حضرت ابو ہریرہ دا مزار دمشق کے حضرت بلال دا مزار دمشق کے سن دے بیٹھے نبی صحیح نے ترائے گھر والیاں اپنے ترائے ماما دا مزار حضرت ام المومنین ام سلمہ حضرت ام المومنین بی بی حفظہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ انہاں ترائے اپنے ماما نبی دے گھر والے دے مزار دمشق بڑی برکت علی اچھا جمعہ دا خطبہ امام سجاد علیہ السلام پڑھ دے کھڑے کربلا دے بعد اوے کو موبائل دا دور کہنا اطلاع تک کوئی ذریعہ نہ اساں دا جلدی پہنچن دا نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ کوئی گال نہ وائرلیس کوئی پتہ ہی کہنے لوگوں کو کربلا دا واقعہ ہے یا کوئی نہیں امام سجاد خطبہ پڑھے یزیدی جمعہ پڑھنا آئے بیٹھے امام سجاد فرمائے لوگو جرے میں کو جان دے وے تے جان دے وے جرے نہیں وے جان دا میں کو دے گنو میں ہاں کہوں من یارفنی فقط یارفنی جرے جان دین وہ جان دین ومن لم یارفنی جرے نہیں جان دے اقول بنفسی میں اپنے تعارف کروے نہ میں کہوں انا علی اوسط بن حسین ابن علی میں علی دا پوترا ہاں حسین دا پوترا میرا نا علی اوسط ہے لوگوں میرا لقب سجاد ہے میرا لقب زین العابدین ہے میں کچھ دینے لوگ ساکو تسا خط لکھتے منگوا دے اپنے ملک سڈا دے ہاں وہ تواڈے مہمان آویں تسا پانی بھر رکھو منگنا نہ پوے ساڈے نال چوٹ مستور ہی 14 معصومان اسا 2100 کلومیٹر پانچ کر دیں تسا ساڈے ایو جے میزبان ہوے ساڈے پانی بند کر دے تقریر کی تو نے کربلا دا حال سنو یزید جو بیٹھا او مولا کو آکھیا جڑا سرکاری مولا آوا کو اٹھو خطبے دی اذان پڑھ او خطبے دی اذان پڑھ دتی جڑے وغیرہ اشہد ان محمد رسول اللہ امام سجاد چپ کر دے بیٹھے نا کوئی گال لگی تو نے جلو دوجا باری آکا اشہد ان محمد رسول اللہ امام سجاد فرمائے یا مؤذن اسکت اے مؤذن چپ کر بیٹھی چپ کر مؤذن چپ کر گیا آخر علی دا پوترا امام سجاد علیہ السلام یزید دو متوجہ تین فرمانے و یزید مؤذن یقول اشہد ان محمد یزیدہ میں کوئی کچھ دس محمد جدوں کا ام جدی محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا دس محمد کیدا نانا ہے چوک فرمانے قیامت تئی ادان مل دی راسی تیرے نانے دا ذکر کوئی نہ آسی قیامت تئی میرے نانے دا ذکر ادان دا تکبیر پڑی سی تکبیر کی دواری میرے نانے دا ذکر آندے نمازی نماز پڑھ دن ہر نمازی ہر بندہ نماز پڑھنے والا جتنا نماز پڑھے میرے نانے کو سلام والے نیت تیرے نانے السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھ دے نا کیا بات ہے یار نماز پڑھ دے آدھے نیت کرنا نماز دی نماز پڑھنا واسطے نماز خدا دی سلام مصطفیٰ دا اے منکر کرو اللہ سلام پڑھوا چھوڑے دے جرا ہٹکیں دا وجہ جو سلام نہ پڑھیا کرو نماز جلے باندھے اللہ فرمائے ڈٹھے وے منہ دے گوڑے گھتی بیٹھے بغیر زنجیران دے رسیاں دے ہاتھی بدھی بیٹھے منہ کعبے دو کیتی بیٹھے منہ دے گوڑے گھتا دے میں اپنے یار دے سلام نہ پڑھواں میں کوئی رب نہ بہل دی گل
کیوں بھائی پڑھی دا پہ بسم اللہ کر سے اے دیکھو نا صحیح سلام پڑھی دا پہ کہ نہیں پڑھی دا پیا تے پڑھی دا راسی ساڈا زنان ہی نماز وچ پڑھی دا بیٹھے السلام کیڑی ذات آمنا دے لال دی آکو ساڈا دھیاں ساڈا نوہاں ساڈا گھر والیاں نماز پڑھن اسا خوش تھی نے نبی کو سلام بلاویں بئی دنیا وچ سلام بلاویں گال آ سکدی ہے لیکن اے تا آمنا دے لال دی ذات کیا بات ہے نماز وچ دو واری درود پڑھی دے اللہم صلی علی محمد و علی ایویں پڑھ دے نا فرمانے یزید 10 ہر نمازی درود پڑھ دے درود نبی دی آل ساڈے تے درود پڑھی دے یا یزید تیری آل تے درود پڑھی دے ہر مسلمان کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ ایویں پڑھی دے نا جے تئیں ساڈے نانے دا نام نہ آوے او تئیں کلمہ مکمل کیا بات ہے یار بڑی گال ہے بھائی یزیدی جماعت پریشان تھی گئی حیران تھی گئی امام سجاد فرما ہون پڑھوا بانگاں دے پڑھا جمعے دنیا کو پتہ لگ گئے اذان تکبیر نماز کلمہ درود اے جے تائیں پڑھی دے راسن محمد تے محمد دی آل دا چرچائی تھیندا کیا بات ہے اعلی حضرت مجدد گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب سال دے 2 سفر عظیم کرنے ایک پاک پتن شریف تا بھی سیال شریف تا پاک پتن شریف آپ آئے بیٹھے مخدوم علی احمد صابر کلیئر شریف والے دے حجرے کو پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے گولڈے والے بادشاہ ساڈے لودراں دے حضرت پیر امام شاہ صاحب جڑے مہرآباد والے اے بھی بیعت پاک پتن مولوی صلاح کی تھی پیر صاحب کروں کوئی سوال تک کروں قسمت نہ لایا بیٹے وڈا عالم سنی دے جر ویلے آئے آپ بیٹھے انتے ملے مل دے انہوں دے دماغ تو کافور تھی کہ سارے سوال پیر سے فرما کیویں مولوی صاحب انہاں کہا حضور گال ہے تو سوچ بیٹھے وے دے وڈے عالم ہی وے ایتی مخلوق کئی کھڑے تے سارے آدھے کھڑن حق فرید یا فرید کئی بندے دے والا ہاتھ کنو بدے کرن آدن اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید تو سا عالمی وے انہاں کو سمجھاؤ فرید ساری زندگی یا اللہ کیتی ہے اے یا اللہ نہیں کریں دے اے آدن یا فرید فرید تا ساری زندگی یا اللہ کیتی ہے سمجھاؤ انہاں کو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی پوچھا مولانا قرآن ہی پڑھی ہوئے ہی وے انہاں کا گھنوں سے ساری رگ قرآن پڑھے نے زندگی قرآن گزر گئی تو سادے میں پڑھی ہوئی وے اے تو ساری توہین ہے ہن ساڈے کول پوچھن تو آپ کو جو کوئی آ کے مولانا صاحب تو آپ کو اذان آندی ہے کیا کہ سو اندا کیا مطلب ہے چلو تسا کہہ دسو کہیں بندے کو جو آپ کو تکبیر آندی ہے مولوی ہوے تے اون شوبے نہ تا پیر صاحب فرمایا تے کو قرآن آندے وہ کہ اللہ جپالا میں باب العلوم دا فارغ میں فلانے درس دا فارغ پیر مہر علی شاہ سے فرمایا گین نہ تو دوہے جہانو میں کو اے دستے کو قرآن آندے وہ کہ جی اسی رگ قرآن ہے فرمانے پڑھ قرآن دی آیات اللہ فرمائے فاذکرونی اذکرکم واشکرولی فلا تکفرون ہے آیات آکے ہے فرمانے مانا کاری دا بھلا گولڈے والے دے سامنے ترجمہ کرن سو کی گال آکو روحانیت سمندر علم دائی سمندر بادشاہن کاروائی ترجمہ وقت حضور آپ چا کرو فرمانے ترجمہ ہے فاذکرونی اللہ فرمانے میں کو یاد کرو
اذکرکم میں تو کو یاد کرے سا ایویں نہ بھائی فرمانے باب فرید ساری زندگی فاضل قرون دے عمل کیتے اللہ دا وعدہ میں تو کو یاد کرے سا اللہ فرمائے میں تا اپنے محبوب دے درود بیٹھا بھیجے نا رات دی درود بھیجے دا بیٹھا تو سب میرے بندے ہی وے میری ادھار لہائی ونجو میری طرف تو سب بابے کو یاد کی تھی فرمایا اے جڑے فرید آدھے کھڑے بابا قرآن دے اذکرکم دے عمل تھیندا پے اے میری جرات تک ہے نہیں قرآن دے عمل کرن والے کو روکا تیری جرات ہے تو روک دکھا نہ مرنے نہ جیویں وہ کہ بئی گال یہ فرمایا بئی گال کہیں یعنی لجپال اے سارے لوگ جڑے نے لائن لگی کھڑی ہے میل کنو وڈی لائن آدھن بہشتی موری ہے اسا بہشتی موری ٹپن آئے کھڑے انہاں کو سمجھاؤ جتھا جنتوں سی موری اتھائیوں سی اے پاگل پاک پتانے چ موریاں لائی کھڑے تے دروازے لائی کھڑے سمجھاؤ نا تساں دا عالم ہی وے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سن کی دا فرمانے جواب دیواں جیا فرمانے بخاری شریف وچ حدیث ہے نبی صحیح فرمیندے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں کہ دی قبر پیر مہر علی شاہ سے فرمایا مولانا دساما بابا فرید مومن ہا ہن کیڑے منہ نال آ کے جو مومن کہنا ہا کیڑے منہ نال آ کے کھلے نہ لگ دیا لکھاں عاشق کھڑے وہ کہ جی اسی مومن ہا فرمونے تو ایک موری واسطے بکے ودا پونے نبی صحیح دا جنت چا رکھی حضور دی حدیث ہے میرے نبی فرمائے الجنتو تحت اقدام امہاتکم بہشت ماں دے قدماں دے تلے گال ہے اے نبی صحیح دی ایک حدیث اسا مولوی پڑھ دے آئے میں حضور دی حدیث پڑھی جامع صغیر دے اندر امام سیوطی گھننا ہے حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام آبائکم جنت تواڈے پیو دے قدماں دے تلے بولیں دیندی وے تے ہن جتھا جلسہ ہوے جیرا نعت خان دے میں کو فرمائش ہے ماں دی شان پڑھو ماں دی شان پڑھو کوئی پیو دی شان ہی پڑھو کیوں صحیح پیو دا شان کوئی نہیں پیر صحیح کوئی ہے مرتبہ کہ ساری زندگی ٹینکیاں کنڈے دے رکھ دے سپرے کیتی رکھے ماں دی شان ہے لیکن سمجھو ماں خدمت اول درجہ رکھ دیے عزت دے عظمت آخو فوقیت الرجال قوامون علی النساء بولو پیو دی شان ہی ہے اج دا حدیث پکا گنو ماں دے پیراں تلے جنت ہے دا پیو دے پیراں تلے ہی جنت ہے سبحان اللہ سے آج دے بعد جیرا نات کھا گے نا میرے کو فرمائش ہے ماں دی شان پڑھ تو آکھ میری فرمائش ہے پیو دی شان پڑھ اکھے سو بلا او کو ناوے سٹے دلہا دے جے کو پیو والو دا پیو تھی آئی نا ہاں سے پیو والا ہے تو پیو دی تعریف کرے جا کے میں کو نیا دی تو آکھ وال چھوٹی ہائے 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 گولنے دا بادشاہ مجدد گولنا سیدنا پیر مہر علی شاہ جلے 24 اگست کو لاہور پہنچ 24 اگست ہی آکھو صدقے ونجا پیر مہر علی شاہ اوملے اے سی ٹائم کہنا اے پی وی کہنا ہائی ایئر کنڈیشن گاڑیاں کہنا جتنی سواری مدنے کہنا ٹرین دا سفرا 24 اگست کو پیر صاحب لاہور پہنچے 25 اگست کی ڈیٹ ہے مرزا قادیانی آمنا پیر مہر علی شاہ آمنے سامنے مناظرہ کرنا پیر صاحب لاہور پہنچائے لاہور والے واقع میرا محل واقع میری کوٹھی واقع میرا بنگلہ دروازے کھلے پہ انتظار ہیں پیر صاحب فرمایا میں محلہ تے بنگلے چ باہر نہیں آیا پہلی حاضری داتے کھول دے کیا بات ہے پیر مہر علی شاہ پہلی حاضری کتنا تھی داتا صاحب کو داتا ہی سیاح دیتے آپ ہی کیا بات ہے داتے ہیں صحیح اے تو سیانے لوگ وے لاہور وچ بہو قوم بیٹھے کہیں بئی قوم دی نگری ہے کوئی نہ ایمان نال بولو کہیں دی نگری ہے پتہ لگا پیسے والے دی نگری نہیں نگری ہے تو کہیں فقیر تھی کیوں صحیح
معین الدین اجمیری آدھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. پانچ شانیں نہیں ایک شعر آدھے نا کے سارا پیر کامل کامل آرا شیر ہے کے تے داتے جا شانہ پانچن. اچھا پیر میرے علی شاہ جلے آئے نہ داتے دربار دوتے کیا بات ہے. قدم والے پاس وہ آدھے کھڑن قدرتی اتفاقہ پیر میرے علی شاہ جتنا آوے اتھا جمع غفیر تھی میں نہ کٹا. پیر میرے علی شاہ خود فرمیدن آج لطف خلا کے جہاں دارم ممتاز اجماں وجع دیگر طبع دیگر ذوق دیگر شوق دیگر. ہون بھی انہاں دے جڑے مرید ہیں تساں انہاں دا حلیہ دے دے پتہ لگ ویندے جو گول شریف کی نسبت ہے. 11 بجے 25 اگست کو مرزا قادیانی دے بندے آگے مرزا دے پیر میرے علی شاہ کو آکھو تقریری بات ختم. میں تو نال تقریری بات نہیں کرے نا جڑا کچھ کرنی ہے تحریر کر دے گال کرے سو. پیر صاحب فرمایا میرے کو قبول ہے مرزا بھج دے تے بھجے میں تقریر واسطے حاضر ہاں تحریر واسطے حاضر میں حاضر ہاں بھج دے تے بھج ونجے وال یعنی وہ آ کے 20 ورقیوں میں 40 صفحہ 20 ورقیاں دا 40 صفحہ بنتی نا 40 صفحہ گھنٹہ ایک الحمد شریف کے 7 آیتاں ترجمہ تفسیر بغیر کہیں کتاب دے دیکھن دے تے 40 صفحہ پور تھی ونجے 60 منٹ تے کرشاد پرے پرے رکھے سو. پیر صاحب بھی پرے بہن میں پیر صاحب کو نہ دیکھا پیر صاحب میری تحریر نہ دیکھیں ایویں شرط لالو دے. پیر صاحب فرمایا لمبڑ نہ کرو مکدی مکاؤ اے مخلوق اتنی ہزار تماشا دیکھے دو منشی لکھ دے بیٹھن گھنٹے کی صفحے پورتی دن 40. آج کوئی تماشا نہیں دکھاونا عوام کو کوئی انتظار نہیں کراونی. آج حق باطل دا نکھیڑا تھیمنے مرزے کو آکھو میز دے اتے کاغذ قلم تو ہی رکھ کاغذ قلم میں رکھے نا آج تیری قلم ہی آپ لکھے میری قلم. مرزے دے بندے کے وانیا کیوں نے مرزے آکھا بھائی گیلانی سیادے اے تا قلم کنو لکھوا گنسی میڈا دا پیو ہی نہیں لکھوا سکتا. مار گیا مرزا وال وقت پینترا بدلاو فوراً ان منکر دی وال عادت ہے جتو ڈھان پومن وال فوراً پینترا بدلا گیا بھائی گال دے آگے جنازے دے بعد دعا دا مناظرہ چلتا پہ جلے ڈھان پہ وال چومن دے آبن بے موضوع چلا گی دے انہاں دا پینترا ہے چکا دے ہونے دے اگو تا گولڈے دا بادشاہ. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا پوچھو 1 منٹ دے اندر حق باطل دا فیصلہ تھی. مرزے کول گئے مرزے آکھا چلو ہن پینترا بدلاؤ. آکھو سہی ایک لولہا لنگڑا اسا مرزا ہی گول آنے آئے ایک لولہا لنگڑا تساں سنی گول آؤ. مرزا ہی دم کرے پیر صاحب بھی دم کرے جن دے دم نال لولہا لنگڑا ٹھیک تھی ونجے وہ سچا ہو سی. پیر صاحب فرمایا لولہے لنگڑیاں دے ہسپتال بنے کھڑن ڈاکٹر علاج بیٹھے کرنے لولہے ایک کوئی کمال ہے. مرزے کو آکھو دعوے ذلی تے بیروزی تے کئی تماشے بنائی بیٹھے مسیح تے موعود تے گالی کچا تے لچا جو لولہے لنگڑے کو دم درود نال ٹھیک کروں نہیں. میانی قبرستان لاہور دا مشہور ہے لاہور دے میانی قبرستان جل دے آئے آج ایک قبر دے مردے کو مرزا جیواوے ایک مردے کو مہر علی. کیا بات ہے یار. اج سکھ متراں دی ہاں اج سکھ بدھیری ہے او کیوں دلڑی اداس پہلو لو بچ شوق ہاں لو بچ چنگیری ہے اج نینن لایا اج سکھ متراں دی. کیا بات ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعت ہی
وشد کو بتا من وفرت ہی فسکر تو ہونا من نظرت ہی اور نینا دیا فوجاں سر چڑھیاں اگر گیتی سراسر بات گیرد چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد اپنی محفل مکتی نہ جیر ویلے آپ اٹھی دے بلا کیا پڑھ دیں سلام پڑھ دیں نا اچھا اے جیرا پڑھ دیں ای کو سلام آدھن جیرا اٹھی کھڑ دیں ای کو قیام آدھن کئی لوگوں کو قیام ہی نہیں پچدا کئی لوگوں کو سلام ہی نہیں پچدا حضرت حسان بن ثابت عرض کریں دے یا رسول اللہ آدھے قیامی للحبیب علیہ فرض نبی دے ذاتی خاطر قیام میرے واسطے فرض و ترک الفرض غیر مستقیم تے جڑا فرض کو چھوڑ دے وے بھول جا فتعجب من له عقل و فهم یرا ھذا الجمال ولا یقوم ہے وہ میں کو تعجب ہے ان بندے دے اوتے جڑا آمنہ دے لال کوئی دیکھے تے اٹھے اجڑی نہ اٹھے حضور دی بارگاہ دے اندر اللہ اے عقیدت تے کلمات قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالی این جگہ کو قیامت تائیں آباد تے شاد رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ